یا انصاف دینے والے ہوں، انصاف لینے والے ہوں یا انصاف کو ترس رہے ہوں لوگ۔ مگر آج جو مجھے آپ سے گزارش کرنا ہے کہ یا تو مقبول کے لیے کوئی پیمانہ رکھیں انتخابات یا قومی خدمت، یا قوم کے لیے ریاست کے لیے اپنا آپ قربان کر دینا، یا ریاست قوم کو اپنے پہ قربان کر لینا۔ اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اور 10 سال بعد نواز شریف کو انصاف ملے مگر آج تک یہ نہ کہا جائے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، آج تک یہ نہ کہا جائے کہ آپ سے زیادتی ہوئی تھی، تو مجھے کوئی یہ بتانا پسند فرمائے کہ 6 ماہ بعد کسی کو یہ کہا جائے کہ مقبول یا قبول یا معقول۔ آج بدقسمتی سے حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ پہنچائے ہیں عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے، کہ عدالتوں کو مفاہمت کا کہنا پڑ رہا ہے اوپن کورٹ میں۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور کیا یا تو پاکستان کا قانون بدل دیں کہ عدت کا کوئی قانون نہیں ہے، اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے، مجھے یہ سروکار نہیں کہ کسی کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں، مگر کسی خاص کے لیے وہ قانون نہیں ہے اور عام کے لیے سولی پہ لٹکا دو۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر موبائل چھیننا جرم بہت بڑا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنا جرم نہیں ہے، مگر اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے کہنا کئی مہینے جرم بن جائے؟ اور ایک کراچی کا لیڈر پاکستان کو توڑنے کی بات کرے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مجرم قرار دے کر ثابت کر دیا جائے کہ اس سے بڑا اور مجرم کوئی نہیں۔ اور کیا 9-10 مئی کرنا عملاً کر دینا پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں یا کراچی کا لیڈر ہو، ان کے ٹویٹر ہینڈل کیے جائیں، مانیٹر کیے جائیں، اپریٹ کیے جائیں پاکستان باہر سے، اور ان پر پابندی ہو اور ان کو کہا جائے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا سربراہ جن کا ٹویٹر پاکستان باہر سے چلایا جا رہا ہو
اور پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہو، اداروں کے خلاف چلایا جا رہا ہو، سلامتی کے خلاف چلایا جا رہا ہو، آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مگر وہ مقبول ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے سسیلین مافیا کہا جائے، گاڈ فادر کہا جائے، اور کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج تک مجھے نہ گاڈ فادر نہ سسیلین مافیا کے الفاظ واپس لیے گئے ہوں، نہ ان کو نوٹس کیا گیا ہو؟ مگر آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مقبول لیڈر جس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر 9-10 مئی کی انویسٹیگیشن پبلک کر دی جاتی تو 8 فروری کو یہ نتائج نہ آتے جس کو بنیاد بنا کے مقبول کہا جا رہا ہے۔ اگر حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی اس وقت تو آج کسی کو 9-10 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور اگر 9-10 مئی کو جو انویسٹیگیٹ ہوئی، جو ماسٹر مائنڈ، سہولت کار، منصوبہ ساز آج بھی پبلک نہیں کیے جا رہے ان کے نام، تو آپ خدا نخواستہ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کے لیے 9-10 مئی کرنے کو۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں 9-10 مئی کرنے والوں کے، کہ ان کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا؟ تو جب یہ کہا گیا تھا ایک جماعت کی مقبول لیڈر کو کہ سمیش کر دیں گے، تو میں نے تو یہ صرف کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 9-10 مئی کی طرح ہم کر کے دکھائیں گے۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ روکا جائے، بجائے اس کے کہ جس نے کہا کہ سمیش کر دیں گے اس کو بلایا جاتا کٹہرے میں، اس کو اس وقت کے عدالتی نظام کے لوگ بلاتے، الٹا مجھے غداری میں بلا کے بٹھا لیا گیا۔ اور آج جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جیل کی، جو 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں سہولتیں، مجھے تو 36 گھنٹے ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا، وہ بھی مئی جون کے مہینوں میں۔ مجھے تو جب پیش کیا جاتا تھا کسی عدالت میں تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا اس علاقے میں۔ مجھے تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جسٹس قاسم خان صاحب، میں نے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے کوئی انصاف ملے ریاستی اداروں سے، ترازو ہاتھ میں پکڑے معزز ججز سے۔ تو مجھے جب بلایا گیا، انہوں نے اپنی کورٹ میں بلایا، تو یہ میڈیا گواہ ہے آپ کا کہ وہاں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اداروں کے خلاف اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، تم ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو، تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں، یہ پابندیاں تم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو۔ کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ آج ایک نظم لکھنے والے کو، احمد فرحاد کو اٹھا لیا جائے، اس کی ضمانت نہ لی جائے لکھنے پہ، اور جو سب کچھ کر دے 9-10 مئی کو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے زمان پارک سے۔ وہ
مسلح جتھوں سے مقابلہ کرے اس پہ کوئی نوٹس نہ لے. وہ کہے کہ میں آج پیش ہوں گا عدالت میں، صبح عدالت لگے، رات 12 بجے تک موصوف کا انتظار ہو کہ کب تشریف لائیں گے، اور آخری وقت پہ وہ کہیں کہ آج موڈ نہیں بنا، کل صحیح. کیا میں پاکستانی نہیں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میرے کوئی حقوق نہیں؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جس کسی نے اس ریاست کے لیے صرف کیا، اپنی قربانی دی ایٹم کی بنیاد رکھنے کے لیے، اپنی قربانی دی اسلامی بلاک کا نعرہ لگانے پر، اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. جو ایٹمی تجربہ کرے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے، اس کو تو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنا دی جائے. اور جو شخص آج تک 4 سال حکومت میں رہنے کے باوجود پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کیا، بلکہ معیشت برباد کر دی، معاشرت برباد کر دی، دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا، وہ آج بھی لاڈلا ہو. مجھے 10 سال بعد انصاف ملنا شروع ہو تو کہا جائے یہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف مل رہا ہے، یہ لاڈلا ہے. حالانکہ انصاف تو فاسٹ ٹریک پر ہر ایک کو ملنا چاہیے. مگر آج جو کچھ 6 ماہ کے اندر اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پر جتنے ناجائز مقدمے ہیں، جتنے ناجائز مقدمے ہیں، فی الفور ختم کرنے چاہیے. مگر میں یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوں کہ یا تو عمران خان 190 ملین پاؤنڈ، یا تو عمران خان 9-10 مئی، یا تو عمران خان عدت کیس، یا تو عمران خان سائفر کیس، اس کے لیے قانون بدل دیں، اس کو چھوڑ دیں، یا قانون کے مطابق فیصلے ہوں، میرے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی. مجھے یاد ہے آج تک ڈان لیکس، میں اگر یہ بات کروں کہ اپنی حدود و قیود میں ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو میں غدار ٹھہرا. وہ ڈان لیکس میرے لیے غداری کا تغمہ بن گئی. اور یہ جو کچھ بھی کہتا جائے، ٹویٹر پہ کہے، کسی کو غیر ملکی کوئی انٹرویو دے، سب کچھ کہہ دے، اور یہ لاڈلا کہلائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. میں اپنی حکومت سے میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں کہ 9-10 مئی کی جو انویسٹیگیشن ہے، ایک ایک لفظ قوم کے سامنے لایا جائے، ثبوتوں کے ساتھ رکھا جائے کہ کون سے لوگ، کون سی پاکستان مخالف قوتیں دنیا میں اس کی سہولت کاری کر رہی ہیں، اس کو کیوں پیسہ دیا جاتا تھا، اور آج کون سا دباؤ ہے جو جیل سے لے کر باقی ہمارے سسٹم نظام پر دباؤ میں رکھ کر اس کو اتنا دلیر شیر بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ بھاری نظر آ رہا ہے. پاکستان اس کے سامنے کمزور کر دیا گیا ہے. یہ قوم کو بتایا جائے، اور جب پاکستان معیشت مضبوط ہو، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، تو پاکستان کے اندر 75 سالوں میں اس وقت
انتشار پیدا کیا جاتا ہے. یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں مگر مجھے، میری قوم کو، میری ریاست کو کیا فائدہ اس اقرار کا کہ 2013 کے بعد عالمی قوتوں کی سازش تھی، لندن پلان تھا، تب 2014 کا دھرنا ہوا. بھئی سن تو میں بھی رہا ہوں، یہ تو کہتا میں بھی رہا ہوں، مگر کبھی کسی نے ہاتھ ڈالا ہے ان پہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے، سب اقرار کرتے ہیں کہ اس نے غلط فیصلے دیے، سب اقرار 45 سال بعد کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی. مگر کیا ان ملزموں کو، اگر وہ ملزم اگر دنیا فانی سے جا چکے ہیں تو بھائی 2017 کے 2014 تک کے ملزم جو ہیں فیصلہ کروانے اور کرنے والے تو زندہ ہیں. ان کو تو کٹہرے میں لائیں جب آپ اقرار کر چکے ہیں کہ یہ سارا کا سارا. اور کیا ایک ادارے کے ترجمان نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو پھر 2014 سے بنائیں؟ میں تو کہتا تھا 2018 سے 2024 تک کا بناؤ، مگر 2014 کو کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس سے بڑا اور پاکستان پر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں سارے وہ چہرے نظر آ جائیں، سارے وہ چہرے سامنے لائے جائیں کہ یہ ہیں جن کی خواہش، جن کی اپنی ضرورت، جن کی عالمی قوتوں کے ایجنڈا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس کو ڈبونے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ لوگ تھے جو سہولت کاری دی، جنہوں نے دی، اور یہ پاکستان کا حال ہو گیا. میں بڑا کلیئر ہوں کہ آج بھی جنہوں نے یہ تیسری فورس لانچ کی تھی، جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے، آج بھی، اور جنہوں نے عملی جامہ پہنایا، جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس بندیال ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس کھوسا صاحب ہوں، یہ سارے صاحبان آج بھی اس کو، تیسری فورس کو، تیسری جماعت کو، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے سہولت کاری دے رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے جرم، ان کی سزا ابھی باقی ہے، جو کہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھی میں بھگت چکا، مگر اگر کسی کی نظر میں کوئی گناہ، اگر کوئی سزا ابھی باقی ہے تو بھائی مجھے بھی دے دو. مگر پاکستان کو برباد کرنے والوں کو نوٹس کیے بغیر، کٹہرے میں لائے بغیر ملک آگے چلتا نظر نہیں آ رہا. اور آج جو انتشار پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، یا کیا جا رہا ہے، آج بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو تھوڑا بہت کشن رہ گیا تھا معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتارنے کا، جو پاکستان کے دوست ممالک، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بہتر سفارت کاری سے یا بہتر مینجمنٹ سے یا بہتر شہباز شریف کی ٹیم سے ہی سارا کچھ ہو گیا، پاکستان کے دوست ممالک نے بھی پاکستان کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا جو خواہش کی ہے، اس سے پاکستان پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. مگر اس دوران یہ جو کچھ پلاننگ، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس کا نوٹس کرنا، عوام کو اعتماد میں لینا، عوام کو ساری چیزوں سے آگاہ کرنا، عوام کو غیر ملکی اور ملک کے اندر سے سہولت کاروں کے نام دینا، اس کے بغیر پاکستانی قوم کے اندر انتشار بڑھتا جائے گا، پاکستانی قوم کو اعتماد نہیں آئے گا. جس طرح 8 فروری کے نتائج اور جس طرح حکومت کا ارینجمنٹ کیا گیا مرکز کا بنانے کے لیے، اس سے پاکستان کو وہ فروٹفل نتائج جس کا پاکستان آج متحمل ہے وہ نہیں مل سکیں گے. تو میری گزارش ہے کہ اداروں میں بیٹھے انتہائی قابل احترام لوگ سارے مل کے
पाकिस्तान को आगे उस वक्त बढ़ा सकते हैं जब पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का भी एहतसाब हो और पाकिस्तान को फायदा, पाकिस्तान के लिए खुद को सर्व करने वालों की भी तारीफ हो। ये नहीं हो सकता कि आप सर्व करने वालों को भी उसी लाठी से हांकें और बर्बाद करने वालों को भी प्यार करें। ये नहीं, इस तरह मुल्क चल सकेगा। बहुत शुक्रिया। ऐसा भी बताइएगा कि बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि ताकतवर जो दो इदारे हैं वो आमने सामने हैं, उनके बीच में कोई तसादम कोई नजर आ रहा है आपको, खुसूसन बजट के बाद, क्योंकि हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं कि दोनों बिल्कुल नेक टू नेक हुए हैं, बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। दूसरा, आपने ये कहा कि 9 मई के जो शवाहिद है वो सामने लाई गए, जो तहकीकात है वो सामने लाई गए। 9 मई के हवाले से जो सबसे अहम है वो CCTV फुटेजेस हैं, वो किसके पास है वो आपको बेहतर पता है। क्या आप उनसे भी मुतालबा करते हैं कि वो जो सबसे अहम शवाहिद है, वीडियो फुटेजेस है, वो उससे पहले सामने लेके आए, अदलिया के सामने पेश करें, ताकि वो जो मुलज़म है, मुजरिम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिनके पास वो फुटेज हैं, जिनके पास तमाम इन्वेस्टिगेशन के सबूत हैं, ये बहुत पहले पब्लिक कर दिए जाने चाहिए थे। आज जो कहा जाता है 9-10 मई 9-10 मई, ये बार बार दोहराने की ज़रूरत पेश ना आती। आज जो 9-10 मई के सहूलतकार हैं, मास्टरमाइंड हैं, मनसूबा साज हैं, उनकी इस गलती, उनकी इस कोताही की वजह से आज वो कह रहे हैं कि जनाब कमीशन बनाया जाए। एक दिन दिहाड़े सारा कुछ हुआ और साल बाद अगर वो कमीशन का जिक्र कर रहे हैं तो उनको ज़रूरत इसलिए या वो कहने की जुर्रत इसलिए कर रहे हैं कि वो चीज़ें आज तक पब्लिक नहीं हुई। वो पब्लिक होनी चाहिए। वो कौमी मुजरम हैं, वो किसी ख़ास बंदे के, किसी ख़ास जमात के मुजरम नहीं हैं, वो रियासत के मुजरम हैं। लिहाजा कौम का हक है कि उनका कौम को पता चले। 9 मई के वाक़यात के हवाले से हमने देखा गया है कि निगरान गवर्नमेंट रही और निगरान गवर्नमेंट की जो पावर थी वो आपको पता है कि कहाँ थी। उसके बावजूद कोई एक मुलजिम भी अपने कैफे किरदार को नहीं पहुँच सका, जिनकी CCTV फुटेजेस जिनके बारे में मुकम्मल सबूत मौजूद है, वही मंतकी नाम को नहीं पहुँचे। तो आज फिर से आपकी मुतालबा करें, अब चूँकि आपकी गवर्नमेंट है, क्या प्रोसिक्यूशन में क्या कौन रुकावट है इस सजाओं के अमल में? कैपिटल हिल की तो मिसाल हम देते हैं कि वहाँ पर तो सबको सजा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सजा अभी तक किसी एक को भी नहीं हुई कि कम से कम ये सिलसिला आइंदा से रुके। मैं, मेरे भाई, शायद आप सुन नहीं सके, मैंने गुजारिश की है कि पाकिस्तान पे एक शख्स भारी नज़र आ रहा है। मैं निज़ाम की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ सबूत होने के बावजूद कौन सा ऐसा दबाव है कि जिसकी वजह से बार बार 9-10 मई मैं जिक्र करूं या कोई और जिक्र करे, जिक्र करते हैं मगर उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये वो दबाव हैं जो मैं कह रहा हूं कि मालियाती अदारों को जो कोई ख़त लिखते हैं, मालियाती अदारे जब बात करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ी मुदाखलत और क्या हो सकती है जब ये कहा जाता है कि क्या हम आज़ाद नहीं हैं? कैसे आज़ाद हैं कि आलमी कुव्वतें और वो कुव्वतें जो 75 सालों में हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए मुतहर्रक होती हैं, जो आज भी मुतहर्रक हैं कि 9-10 मई के मुलज़म जो हैं वो कैफर किरदार तक पाकिस्तान का सिस्टम नहीं पहुंचा सकता। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत आपकी है, एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, चीफ जस्टिस आपकी मर्जी का है, उसके बावजूद आप यहाँ पे बैठ के ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सुंदरकारी है वो अभी भी जारी है। भाई मेरे पहले तो बात ये कर लो कि चीफ जस्टिस है, देखो मैं कमज़ोर आदमी हाँ, मुझे बड़ा एहतराम है अदालतों का, मेरे नहीं हैं, कौम के हैं, इस सिस्टम के हैं, इस अदारे के चीफ जस्टिस हैं। ये अल्फाज तो पहले वापस लें। और दूसरा, एक पेज नहीं है, एक पेज जब था उस वक्त सज़ा जज़ा होती थी,
اور آج وہ کہتا ہے کہ جناب نیب میرے انڈر نہیں تھا 4 سالوں میں، حالانکہ باقی جھوٹوں کی طرح یہ سب سے بڑا وہ جھوٹ دوبارہ سے بول رہا ہے کہ نیب تو کیا، اس کے ادارے تمام جو تھے وہ اس کے انڈر تھے، اور وہ خود کہا کرتا تھا کہ جناب میں ایجنسیوں کو کہتا تھا بل پاس کروانا ہے تو وہ بندے اکٹھے کرتے تھے۔ وہ ایک لمحے کچھ اور بات کرتا ہے، جب اس کو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے وہ الفاظ استعمال کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں پاکستان کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت جو ہے وہ ذرائع ابلاغ اپنی مرضی سے چلا سکے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کا ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کے لیے سہولت کاری دے رہے ہیں، اس کا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ کیا میرے اداروں کو، کیا میری ریاست کے اداروں کو علم نہیں ہے؟ اور علم ہونے کے باوجود اگر وہ خاموش ہیں تو یہ مجرمانہ غفلت ہے، میں اس کو یہ کہوں گا۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایک 9 مئی کی سازش تیار ہو گئی ہے اور تمام کریکٹر بھی تیار ہیں۔ آپ ذرا پردہ ہٹا دیں، کون کون سے لوگ ہیں جو 9 مئی جو ہے پارٹ 2 کرنے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب اس میں یہ سوال ایڈ کریے گا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت سارے کیسز میں ریلیف دیا جا رہا ہے، تو کیا عدالتیں فیصلہ ٹھیک نہیں کری ہے، کسی تیسری پارٹی کا ہاتھ ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں نے ابھی احمد فرحات کا ذکر کیا، نظم پڑھنے والا لکھنے والا تو ضمانت نہ ہو، 9-10 مئی کرنے والے جو ہیں، میں مفرور تھا تو میرے کیس سے مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو الگ کر دیا جاتا ہے اور میرا فیصلہ الگ کر دیا جاتا ہے، کیس الگ کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ 9-10 مئی کے جو مفرور ہیں وہ بھی بری ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص عدالتی مفرور تھا اور اعلیٰ عدلیہ میں موجود بغیر ضمانت کے تھا، مگر وہ موجود تھا۔ آج کوئی لوور کورٹ کا بھی مفرور لوور کورٹ میں جا کے بیٹھ کے دکھائے بغیر ضمانت کے، تو مجھے پھر یہ سوال آپ کریں۔ جہاں تک سوال ہے، دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے تھے 9-10 مئی ہونے سے پہلے جو 18 ماہ کی حکومت تھی، میں اس وقت بھی گزارش کیا کرتا تھا اور آپ سوال کرتے تھے کہ آپ حکومت میں ہیں، وزیر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ بتائیں۔ پھر 9-10 مئی کو نظر آئی چیزیں، پھر ایک ادارے نے خود احتسابی کی اپنے اندر، پھر وہ ایک لسٹ بنی، پھر وہ الگ ہوئے، پھر دوسرے ادارے کے اندر خود احتسابی کا عمل شروع ہوا، وہ الگ بات ہے رک گیا۔ مگر میں یہ آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ سہولت کار پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اپنی تمام خدمات بھی دے رہے ہیں، اور یہ شخص ماحول ایسا بنا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ میں لا رہا ہے اداروں کو، ریاست کو، کہ اگر یہ نہ کریں گے تو یہ بڑا مقبول ہے، آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دباؤ میں کبھی ادارے آتے ہیں؟ کیا دباؤ میں کبھی انصاف ہوتے ہیں؟ کیا دباؤ سے متاثر ہو کے کچھ لکھا جاتا ہے؟ کیا دباؤ سے متاثر ہو کر پالیسیاں بنتی ہیں؟ کیا دباؤ سے میں آ کر پاکستان کی حکومتیں بنائی اور گرائی جائیں گی؟ کیا دباؤ میں آ کر پھر یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ نے نہ 2013 نہ 2018 نہ 2024 آنے دینا ہے، بلکہ مسلح جتھے بنی گالا میں ہوں یا زبان پارک میں تیار کرنے ہیں، اور دیکھ لیں جتنی طاقت ہوا کرے گی۔ آپ نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ لوور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگوں پہ قبضے ہوئے، جوڈیشل کمپلیکس پہ قبضے ہوئے، مسلح قبضے ہوئے۔ مجھے تو آج تک یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے شیشے توڑے تھے، میں نے تو بھگتا بھی، اس میں سپریم کورٹ نے ایف آئی آر کی، سزائیں دیں، ہمارے بے شمار لوگ نااہل ہوئے، مگر کیا جوڈیشل کمپلیکس پر، کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک، کیا
लोअर कोर्ट के जजेस का नाम लेकर, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेकर, क्या आज के चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस किसने फाइल किया था और क्यों किया था? और क्या आज तक कोई नोटिस हुआ है? क्या इसको, क्या रऊफ हसन क्या कुछ बकवास नहीं करता? क्या कुछ, मैं बकवास का लफ्ज जिंदगी में पहली दफा बोल रहा हूं, इसलिए दुखी दिल से बोल रहा हूं कि यार एक बंदा अदारों के मुतल्लिक ये कुछ गुफ्तगू कर जाए और उसको सादा नोटिस भी ना हो। अच्छा भैया साहब, ये बताइएगा, जो एक मुजरिम को लाइव आने की दावत दी गई, इससे पहले मियां मोहम्मद नवाज भी अंदर रहे, उनको भी नहीं ये सहूलत दी गई थी, मरीम नवाज को भी नहीं दी गई थी, इसको कैसे देखते हैं? और रिमार्क्स जो आए हैं उस पर भी कल के जो रिमार्क्स थे, बल्कि मैं रिमार्क्स से जिक्र नहीं करता, मैं अंदर नहीं जाना। मैं जो सहूलियात की इस गई सवाल को अगर थोड़ा सा और मैं पहलू से देखूं, आप ये बताएं कि वीडियो पे लाने से ये सियासी अमल है कि ये कानूनी अमल है, ये दोनों में से आप क्या कहते हैं कि ये सियासी अमल है कि कानूनी अमल है? इसलिए कि सियासत इसलिए मुलवस होती है, इसके अंदर आ जाती है क्योंकि बाकी जो उनके जो वर्कर हैं वो उससे चार्जअप होते हैं, और वो जो अपना मैसेज होता है, सियासी मैसेज, वो जो है वो देते हैं अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को, जबकि वो कानूनी तौर पे गुफ्तगू कम करते हैं। अच्छा, इससे से एक मुंसलिक सवाल ये है कि आपने जो गुफ्तगू सारी की है उसमें थोड़ा सा मैं खुद भी उलझ गया हूँ, इसलिए कि जो इदारे हैं उसके अंदर हर इदारे में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर बैठे हैं लोग, और कुछ सज़ावार हैं, कुछ सज़ा पाने के काबिल हैं, कुछ सज़ा देने वाले हैं और कुछ सज़ा के काबिल हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए जो कि अपना सच बोल के तमाम हक़ाइक़ को सामने लेकर आए और फिर पाकिस्तान का मसला हल हो। आप दो चीज़ें आप बजा फरमाते हैं, मगर ट्रुथ कमीशन का मुतालबा तो हम करते आए हैं 2018 से, किसी ने ना सुना। और आज भी जो आप ट्रुथ कमीशन की बात करते हैं, बनाने का फ़ायदा तो तब हो जब उसकी रिपोर्ट पे सारे जो हैं वो सादक और अमीन जैसे लोग भी जो हैं वो एतमाद करें और कह दें कि हमें ट्रुथ कमीशन की जो रिपोर्ट आएगी हम उस पर यकीन करेंगे, एतमाद करेंगे। आपने देखा जुडिशल कमीशन हमने बनाया 2013 के इंतखाबात पे, और उसने जो रिपोर्ट की उस पर आज तक लोग 2013 को भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन कह रहे हैं। दूसरा जो आप फरमा रहे हैं, मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, उस नाते मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा हुआ तो नहीं कि एक मुजरम को, सज़ा याफ्ता मुजरम को इस तरह की सहूलत दी जाए। और सियासी जो ज़रूरत है, वीडियो की बात करें, हाँ, वो ज़्यादा नज़र आ रही है। और मैं ये समझता हूँ और बड़े अदब से ये कहूँगा कि जो गुफ्तगू सुनने को कल मिली है वो भी शान शान नहीं थी इंसाफ करने वाले अदारों के। मियां साहब ये बताइएगा कि आपने 9 मई के हवाले से कहा, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई पे बाद पीटीआई के कुछ लोगों ने उन्हें छोड़ दिया गया, जहाँ पर लोग पर गिरफ्तार हुए, कोई मियांवाली में पहुंचा हुआ है, कोई गुजरावाला में, कोई शेख हुआ है, 5 जगह पर एक बंदे को पहुंचाया गया। तो इससे प्रोसिक्यूशन खराब नहीं हुई? और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें माफ़ कर दिया गया, फिर आप लोग कहते हैं 9 मई का बयान ही है, तो ये किसने माफ़ करवाए उन्हें? ये मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बुनियाद हमने खुद रखी, उन अदारों ने रखी जो बाइख्तियार थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई पाकिस्तान पर हमला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हो जाए, ये किसी का इख्तियार नहीं है रियासत पे हमला करने वालों को माफ़ करना। और उसकी वजह से आज कौम के अंदर कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, उसकी वजह से भी एक उनको दराज रस्सी उनकी हुई कि 1 साल गुजर गया तो कोई मुजरम
جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جرم کرے یا تو آپ قانون بدلیں. جس طرح کہ میں نے کہا کہ مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عدت کے قانون میں کسی کو سزا ہو، مگر میرا سوال یہ ضرور ہے بطور پاکستانی کے کہ کیا عدت کا قانون ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر خاص کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے اور عام کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سائفر ایک قومی راز کو پبلک کرنا جرم ہے تو پھر خاص کے لیے بھی وہی جرم ہونا چاہیے اور عام کے لیے بھی یا ختم کر دیں. اور آپ نے ختم کر دیا ہے فیصلے سے کہ آئندہ کوئی قومی راز سے جو چاہے گا اگل دے گا اور کوئی اس کو پوچھنے والا پھر نہیں ہوگا. اچھا یہ سب بھی بتائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ ایک شخص جو ہے پوری ریاست میں بھاری ہے، تو اگر ریاست اتنی کمزور ہے تو پھر آپ کیسے اس سے مطالبہ کریں کہ وہ ان کرداروں کا احتساب کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ریاستیں مسلط کا شکار ہو جائیں تو کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے، اور جب مسلط سے ہم نکلیں گے تو ریاست کبھی کمزور نہیں ہوا کرتی. ریاست اگر پریس کانفرنس کر کے ملزم کو چھوڑ دے اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو ابھی تک پکڑا ہو تو لوگوں کے سوال اٹھیں گے، لوگ سوال کریں گے. اس لیے ریاست کمزور نہیں ہے، ہماری مسلطیں، ہماری سہولت کاریاں، ہمارا باہر موڈ دیکھنا عالمی قوتوں کا اور ان قوتوں کا جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، پھر اسی طرح ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. بہت شکریہ. آخری بات سنوا دیجیے. سینئر سیاستدان میں سے ماشاء اللہ آپ سیاست کر رہے ہیں. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ایسے 85 سے آپ کی نظروں سے یہ رپورٹ گزری ہوگی، یہ فرما دیجیے گا کون غدار ہے اور کون محب وطن تھا اس رپورٹ کی روشنی میں؟ کوئی آپ کو اگر آپ کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کر دی جاتی تو پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنے کی کسی کو جرت نہ ہوتی، اور اگر 9-10 مئی کی رپورٹ پبلک کر دی جاتی 8 فروری کی یہ مقبولیت کسی کو نظر نہ آتی اور نہ آج یہ بحث ہم کر رہے ہوتے. مگر میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اس وقت کے طاقتور لوگ وہاں کی محرومیوں کو ڈریس کرتے تو کبھی مفتی بانی کو شیخ مجیب کی مدد سے بھی پاکستان 2 لخت کرنے کی جرت نہ ہوتی. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، نئی مفتی بانی پیدا کی گئی جو 9-10 مئی کو آپ کو نظر آئی، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو 9-10 مئی کی رپورٹ پبلک کرنا پڑے گی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.